ہو گیا نے ہمارے ذمہ دار نے یوں کر دیا، ان کو سمجھاتا ہوں. میں نے کہا دیکھو یار، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھ کھڑے کان کرنے پڑتے ہیں. 19-20 چلتا رہتا ہے. جیسے کہ وہ دعوت اسلامی کو نقصان ہو گیا. اب تو ہی یار نقصان کا ٹھیکیدار ہے یار، ہم کو نقصان کا احساس نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے. تو ان کو میں مطلب یہ ٹھنڈا کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں بعض وقت یار اس طرح تمہارے کرنے سے بھی تو نقصان رکتا نہیں ہے نا. نقصان تو نہیں رکتا ہے. تم اڑاوڑی کرتے ہو تو اس کو بولتے ہو، اس کو تو غیبت تو مت کیا کیا دروازے کھولتے ہیں، گروپ بازیاں ہوتی ہیں. تو یار چپ ہو جایا کرو اور ان کا ساتھ دو، ان سے دوستی کرو، ان کے اندر گھس جاؤ، ان کے دل کے اندر اتر جاؤ، پھر تمہاری باتیں ان کی بہت سمجھ میں آئیں گی. تم کو پوچھ کے کریں گے، لیکن تم پہلے سے ٹینشن کھڑا کر دیتے ہو. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے یہاں حکمت عملیوں کا فقدان ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اب جیسے کہ میں ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ ابھی آپ کے علاقے میں مسائل ہوں نا تو آپ مجھے یاد کر لیا کریں. تو اتنی بڑی تحریک ہے، کروڑوں تک شاید یہ تحریک پہنچ چکی ہے. دنیا کے کہاں تحریک ہے. اچھا میں اب ظاہر ہے کہ میری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، میں پہلے کی طرح بھاگ دوڑ کر نہیں سکتا. اگر میرے اوپر یہ پہرے نہ ہوتے، پہرا بھی شاید میرے اوپر نعمت ہے، تو اگر یہ پہرے نہ ہوتے اور کوئی جان کا خطرہ نہ ہوتا تب بھی میں کام کے لائق نہ تھا. کیونکہ اب کروڑوں میں ہوگی نا بات. اب یہاں سے میرے خالی ملنے کے لیے دنیا کے کئی شہروں کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، ڈھونڈتے ہوتے مجھے کہاں سے. تو اب اگر کچھ بھی نہ ہوتا یہ تو یہ تو ہر وقت میرے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا، یہ مجھے کچھ بھی نہ کرنے دیتے، نہ کھانے دیتے نہ پینے دیتے. پہلے ہوتا تھا میرے منہ سے نوالے چھین لیتے تھے، پہلے بھی ہوتا تھا. ایسا لپٹتے تھے، کوئی ٹانگ پر لپٹا ہوا، کوئی بازو پہ لپٹا ہوا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کمر سے لپٹ جاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. تو اب تو وہ کئی گنا دیوانوں کی تعداد ہو گئی. تو اب تو میرے کو راہ نہ چلنے دے، میں نکلوں تو پہلے بھی ہوتا تھا، ٹریفک جام ہو جاتی تھی بعض وقت. اب تو بالکل ہی مطلب دور دور تک پتہ چلے گی ہوا کیا، کو ہنگامہ ہو گیا. تو ایک بار میں یاد آیا ہنگامے پر ملتان گیا تھا، وہ اجتماع محفل مدینہ تھی، پھر اگر کوئی سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں گیا تو اس وقت یہ پہرے وغیرہ تھے نہیں. تو اسلامی بھائی بیچارے ملاقات کے لیے دوڑے، لپٹی. اب پردے میں اسلامی بہنیں تھی، کنات لگی تھی، وہ بیچاریاں وہ پردے میں تھی. اب ان کو کیا پتا، وہ جب یہ ہلا گلا سنا نا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ باہر جھگڑا ہو گیا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ تھا کہ وہ اب جیسے کہ میں وہ سب نہیں کر پاتا. اب میری مجبوریاں، اب اگر میں یہ ہر ایک کو ٹوکتا رہوں، یہ کیوں کیا اور اس نگران نے یوں کیوں کیا، تو رکن شورا نے یوں کیوں کیا. اب دیکھو نا، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ہر ایک کی اپنی نیچر ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اور معصوم ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ یہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو تھوڑی بہت تو غلطیاں کریں گے، سیدھی بات ہے، سستیاں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. اب میں بات پہ ٹوکتا رہوں تو کیا ہوگا؟ ایک بار ٹوکوں گا تو روتے ہوئے قدموں میں گر جائیں گے اور روئیں گے، پچھاڑیں گے اور پیر صاحب کو منائیں گے. دوسری بار کروں گا، تیسری بار، کب تک روئیں گے؟ ان کے آنسو سوکھ جائیں گے. شروع میں تو آنسو سوکھیں گے، پھر منہ کی مسکراہٹ جائے گی، پھر ان کو پیر صاحب اچھے نہیں لگیں گے. یار یہ تو حوصلہ افزائی تو کرتے ہی نہیں اپنے، جب دیکھو تو اپنے بولتے کہ تم نے یوں کیا، یہ غلط کیا، وہ بدزن ہو گیا، ادھر بدزن ہو گیا، ادھر تم لوگوں نے کام توڑ دیا، ادھر قافلے ختم ہو گئے، ادھر مدنی انعامات پر لوگ عمل نہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ خالی روٹیاں کھاتے ہو، نمک حرامی کرتے ہو، مرشد کی نافرمانی کرتے ہو. یہ اگر یہ بولتا رہوں تو آپ کو کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ہو کیا، میرا کیا اثر ہو؟ بغاوت ہو جائے، اسلام بھائی خلاف ہو جائے، ٹوٹ کر یا تو روٹ کے گھر پہ بیٹھنا شروع کر دے. یار اپنے کام نہیں کر سکتے، یار مرشد ہی ناراض ہوتے تب کام کرنے میں مزہ کیا ہے؟ تو خوش ہوتے ہی نہیں اپنے سے. تو اس لیے میں نے حکمت عملی یہ کی ہے، جو میں اپنی آپ کو، یہ بہت قیمتی بات ہے کہ میں نے حکمت عملی یہ کی کہ چونکہ اب میں اپنی یہ دکانداری چلا نہیں سکتا، بچے چلا رہے ہیں دکان. اب بچے آہستہ آہستہ اگر غلطی بھی کرنے سیکھ جائیں گے. اور شرعی غلطیوں کی بات دوسری ہے، جنرل تنظیمی بات ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، دو ہاتھ سے پیٹ تھپکتا ہوں، ارے واہ، ارے ماشاء اللہ، ارے واہ، ارے سبحان اللہ. اس سے کیا، تو اب الحمدللہ مجھے آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے، سر پہ بٹھائے ہوئے، اب دیکھ ہی رہے کتنی محبت کرتے ہیں.
تو یہ ایک حکمت عملی ہے، تو ماں باپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. جب بیٹے کی شادی کرا دے نا ماں، تو اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اب بیٹا اب تو ماشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا، اب میرے سر سے بوجھ اتر گیا، میری بیٹی آ گئی گھر میں، سبحان اللہ، اب تو میری بیٹی بس، اب تو مجھے کیا ہے، میرے تو راج ہو گیا راج. اگر یہ دو جملے یہ ساس بننے کے بعد بہو کے سامنے بول دینا، یہ بہو قدموں میں نہ آ جائے تو ساس میرے کو بولے. لیکن ساس پہلے سے ہی اپنی بہو کو اپنا مطلب یعنی کہ حزب مخالف سمجھتی ہے کہ یہ آئی ہے، اب میرے بیٹے کو لے جائے گی، اس نے یہ کر دیا، اس نے تعویذ کر دیا، مصلے پر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا پڑھتی رہتی ہے، اور میرے کو دیکھ دیکھ کر پھونکتی رہتی ہے. اب وہ بیچاری سانس بھی لے تو بولے کہ پھونکتی ہے میرے اوپر، پڑھ کے مصلے پر بیٹھ کر بیچاری نماز پڑھے، تسبیح پڑھے تو بولے میرے اوپر جادو کرتی ہے، میرے اوپر پڑھ کے پھونکتی ہے. اچھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے اگر ایسی نیک ہو تو رات میں اٹھ کر عملیات کرتی ہے میرے خلاف. میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ گیا، میں نے آج تک اس کو دودھ پلا کر اس لیے بڑا کیا تھا کہ میرے کو جواب نہیں دیتا. ارے بڑھیا، تو اس بوڑھے کی بات پر غور کر لے، انشاءاللہ بیٹا بھی تیرا، بہو بھی تیری انشاءاللہ. تو اب آپ کم از کم بوڑھے ہوں اور ساس بہو والے ہوں نا، تو یہ میرے مدنی پھول یاد رکھنا. انشاءاللہ آپ کے گھر میں دیکھو، آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. بھلے بہو ٹیڑھی ہے، کب تک ٹیڑھی رہے گی، سیدھی ہو جائے گی. اگرچہ بالفرض بہت چڑچڑی ہے، ٹیڑھی ہے، تو آپ اگر ساس اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے گی نا، جس طرح بیٹی کی بھی روکھی سوکھی سنی لیتی ہے نا، تیکھی میٹھی سب سن لیتی ہے، تو اس کی بھی سن لے. دیکھو ایک دن آئے گا کہ یہ بہو جو ہوگی یہ آپ کی خدمت کرے گی، ورنہ پھر وہی تھنی رہے گی اور جنگ عظیم چھڑی رہے گی اور مارا ماری اور راڑا راڑی ہوگی، شور شار اور بدنامی اور ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں تہمتیں اور گناہوں کی بھرمار ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. آمین. یہ مؤذن صاحب نے تو کہاں اپنے کو پہنچا دیا، کیسا برکت والا ہوتا ہے مؤذن، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. بالکل صحیح، کتنے مدنی پھول مل گئے اپنے کو. بابا بالکل صحیح بالکل جا رہے ہیں بابا. مسجد ہم گھر ہی میں آئے ہیں، میلے میں ہی ہم کہیں کہاں گئے ابھی وہ گھر میں ہی ہم گھر میں ہی ہے بابا. بولتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم گھر میں ہی. اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دن دیکھنا تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے گی، یہ بتائیے کیا جس دن بہو خدمت کرے گی اس دن ساس سمجھے گی کہ بہو میری ہو گئی ہے؟ نہیں، خدمت بھی کرے گی تو ساس سمجھے گی میرے کو مسکے لگا رہی ہے تاکہ میں کچھ نہیں بولوں اور یہ میرے بیٹے کو بس لے جائے. یہ بہت چالاک ہے. اب یہ میری خوشامد کرتی ہے، میں سب سمجھتی ہوں. یہ شیطان مشورہ دیتا ہے نا بابا. یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو کوئی ساس اس وقت اگر آپ کو سن رہی ہو جی تو یہ نہیں سوچے گی کہ یہ مطلب کیا ہو گیا مولانا صاحب کو. ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ساری سانسیں خراب ہوتی ہیں، کیا بہویں خراب نہیں ہوتی؟ یہ بہو کو کبھی کوئی سمجھاتے نہیں ہے. میں نے کہا نا بہو بھلے ٹیڑھی ہو، میں نے کہا تو صحیح یار، ابھی بہو بھلے ٹیڑھی ہے، کب تک ٹیڑھی رہے گی؟ بڑے کو دیکھو، بڑے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، بڑے کو مطلب بڑا دل رکھنا پڑتا ہے. وہ بچی ہے، جوان ہے. دیکھو وہ اپنے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی خاندان میں آ کر پڑی ہے، تو اس کو شفقت کی ضرورت ہے، اس کو اپنائیت کی ضرورت ہے. اگر ماں اور بیٹی کانافوسی کریں گی نا، انہیں ساس اور نند، تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. اور اگر شوہر اور بیوی اگر آپس میں کچھ گھس پھس کریں گے تو ساس بولے گا بس 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 میرا بیٹا گیا، میرا بیٹا گیا، میرے سے چھپاتے ہیں بات کو. آپ کس پورے بیان ہے بابا؟ سسر کا کہیں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا مطلب مسجد میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی تہجد گزار ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ سسر گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر بالفرض ساس اگر گھر کے اندر کوئی ایسا کام کر رہی ہے یا بہو کو ایسا کام کر رہی ہے، بیٹا کو ایسا کام کر رہا ہے، بابا اس میں سسر کا، ایک باپ کا، جو گھر کا سربراہ تو باپ ہی ہے نا بابا، اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ اصل سسر ہوتا نا، یہ اکثر چلتی کم ہے آج کل. یعنی میں تو وہ جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو ایس ایچ او بولتا ہوں. یہ گھر کا ایس ایچ او یہ ہوتی ہے، تھانے دار. یہ اکثر مطلب یعنی کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اگر وہ نہیں ڈرے تو پھر ہنگامے ہوتے، اس کو ڈرنا پڑتا ہے. کیا کرے اب یا حوصلہ طے کر رہے ہیں یا چوٹ مار رہے ہیں؟ دیکھو ایک تیر دو شکار بھی ہوتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے یار. اب میں تو بہت پرانا آدمی اس فیلڈ میں، جس فیلڈ میں لے جاؤ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول دے دوں گا آپ کو. تو یہ حاکم نہیں بن سکتی نا بابا، یہ کیسے حاکم بنی؟ ہاں حاکم تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے، لیکن یہ شوہر کو چاہیے اپنی حکومت، اپنا اقتدار بچانا بھی تو پڑتا ہے نا. ہرو بھرو آ کر اقتدار دے گی تو نہیں، وہ تو چاہے گی کہ شوہر میرا تابع دار رہے.
اور اس کا یہ چاہنا گناہ ہے کہ شوہر